السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی حمدیں اللہ جل شانہ کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم بیان کریں گے کہ نواقض الوضو کیا ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم ان اشیاء کا ذکر کریں گے کہ جس پر تمام علماء فقہا کا اتفاق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، باطل ہو جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کے بارے میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں جن پر اتفاق ہے۔ پہلے نمبر پر ہر وہ چیز جو قبل یا دبر سے خارج ہو۔ قبل کہتے ہیں آگے والی شرمگاہ کو، دبر کہتے ہیں پیچھے والی شرمگاہ کو، آسان طریقے سے کہتے ہیں ہر وہ چیز جو قبل یا دبر سے خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ بول ہو یا براز، چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا، مزی ہو یا منی۔ جو چیز بھی قبل یا دبر سے خارج ہو وہ ناقض الوضو ہے، وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ ایسی پکی بات ہے کہ اس کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ خارج ہونے والی چیز اگر منی ہو اور وہ شہوت کے ساتھ خارج ہو تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور اگر خارج ہونے والی چیز مزی ہو تو اس سے اعلی تناسل کو دھونا اور وضو کرنا واجب ہے۔ یہاں تک تو بات آسان ہے، سمجھ میں آ گئی۔ دوسرے نمبر پر ایسی گہری نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جس میں سوئے ہوئے انسان کو اپنے بے وضو ہونے کا معلوم نہ ہو سکے۔ البتہ اتنی ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا جس میں سویا ہوا شخص اگر بے وضو ہو جائے تو اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ وہ لیٹ کر سویا ہو یا بیٹھ کر یا ٹیک لگا کر سویا ہو یا پھر بغیر ٹیک کے، کیونکہ اہمیت حضور قلب کی حالت کی ہے۔ اگر نیند ایسی ہو کہ اگر وہ بے وضو ہو جائے تو اسے معلوم ہو جائے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نیند ایسی ہو کہ اگر وہ بے وضو ہو جائے تو اسے معلوم ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر نیند ایسی گہری ہو کہ اسے اپنے بے وضو ہونے کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے تو اس سے وضو کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کو خبر ہی نہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ کیونکہ نیند خود ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ اس
وجہ سے اسے ناقض وضو قرار دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جانے کا گمان ہوتا ہے۔ اگر نیند ہلکی ہو کہ اس میں بے وضو ہونے کی صورت میں معلوم ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس بات کی دلیل کہ نیند بذات خود ناقض وضو نہیں، یہ ہے کہ ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نیند اگر بذات خود ناقض وضو ہوتی تو ہلکی یا گہری ہر قسم کی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا۔ جیسا کہ پیشاب بذات خود ناقض وضو ہے اور وہ تھوڑا خارج ہو جائے زیادہ تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر، جب انسان اونٹ یا اونٹنی کا گوشت کھائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ کچا گوشت کھائے یا پکا، کیونکہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ان رجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل۔ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔ اس نے عرض کیا کیا میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اونٹ کے گوشت سے وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کا بکری کے گوشت کھانے سے وضو کو انسان کی اپنی مرضی پر موقوف قرار دیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کرنا انسان کی اپنی معیشت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس سے وضو کرنا واجب ہے، خواہ انسان کچا گوشت کھائے یا پکا۔ سرخ اور غیر سرخ گوشت کے اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں۔ اونٹ کے جسم کے کسی بھی حصے کا گوشت کھائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے کوئی فرق بیان نہیں کیا، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگ یہ کھائیں گے۔ اگر مختلف اعضاء کے گوشت کھانے کے بارے میں حکم مختلف ہوتا تو آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان فرما دیتے، تاکہ لوگوں کو اس معاملے میں بصیرت حاصل ہو جاتی۔ پھر شریعت اسلامیہ میں ہمیں کسی ایسے حیوان کے بارے میں علم نہیں ہے کہ جس کے اجزاء کے اعتبار سے اس کی حلت و حرمت کا مختلف ہونا ہو، کیونکہ حیوان یا تو حلال ہے یا حرام، یا اس کا گوشت کھانا موجب وضو ہے یا موجب وضو نہیں ہے۔ کسی حیوان کے بعض حصے کا حکم کچھ اور بعض کا کچھ، شریعت اسلامیہ میں ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہودیوں کی شریعت میں ایسا حکم ضرور تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا۔ فرمایا کہ یہودیوں پر ہم نے سب ناخون والے جانوروں کو حرام قرار دیا تھا، اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہوئی ہو۔ اس لیے علماء کا اجماع ہے کہ خنزیر کی چربی بھی حرام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے صرف گوشت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر مرا ہوا جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے سب حرام ہیں۔ اہل علم کے درمیان خنزیر کی چربی کی حرمت کے بارے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا اس اصول کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے بارے میں حدیث سے اونٹ کی چربی، گوشت، انتڑیاں اور دیگر تمام اعضاء مراد ہے۔ تو اس ساری بحث سے جو ہمیں معلوم ہوا کہ گوشت اونٹ کا کھانے کے بعد وضو کرنا پڑے گا، اگر وضو تھا کھانے سے پہلے تو وضو ٹوٹ گیا، نیا وضو کرنا پڑے گا۔ بکری اور اس کے علاوہ جتنے دوسرے گوشت ہیں ان کے بارے میں اختیار ہے، چاہے تو انسان حاجت محسوس کرے تو وضو کر لے، نہیں چاہتا تو کلی ہی کر لے، یہی کافی ہوگی۔ لیکن اونٹ کے گوشت میں شرط ہے کہ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہم نے بیان کیا کہ جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس میں کہ ہوا کا نکل جانا انسان کا، اور اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔